آپ کو یہ چلتے ہیں اس وقت لاہور جہاں پر فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نارمل لکھا ہوا ہے اور صرف ایک ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹرافی. اور میں نے کل تقریباً 4 سے 6 پیتھولوجسٹ اور ہارٹ پیشنٹ میں نے ان سے ڈسکس کیا, ہارٹ جو ہے وہ اسپیشلسٹ, میں نے ان سے کنسلٹ کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص کے جو پچھلے 20-25 سال سے بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اس کے لیے یہ نارمل ہوتا ہے. یہ والا جو رزلٹ دیا گیا ہے کہ اس میں دل کا نیچے والا حصہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, کوئی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے پیشنٹ کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ اس کا صرف ریمیڈی یہ ہے کہ نمک اور چکنائی سے پرہیز کرے اور حرام مال سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی سچ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جائے. یہ پکچر ہے ساری, اور یہ میں نے رات کو آپ کے سارے ٹی وی چینلز کو بھی میں نے بھجوا دی تھی. اب اس کنٹیکسٹ کے اندر میں آل شریف سے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آپ نے اسمبلی کے فلور پہ جھوٹ بولا, آپ نے سپریم کورٹ کے احاطے میں جھوٹ بولا, آپ نے چیف جسٹس کے سامنے اور پورے فاضل جو بینچ تھا ان کے سامنے جھوٹ بولے, آپ نے عوام کے سامنے جھوٹ بولے, آپ نے جلسوں میں جھوٹ بولے. ہر جگہ جھوٹ بول بول کے آپ اب اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کے لیے اس قسم کے ٹیکٹکس مت اڈاپٹ کریں. نواز شریف صاحب کی صحت, اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے. ساروں کے ماں باپ, ساروں کے بیوی بچے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو صحت تندرستی کے اندر وہ رہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو معاذ اللہ کوئی ان کی صحت خراب ہو, لیکن کیونکہ وہ ہائی پروفائل کنوکٹڈ ہیں, قومی مجرم ہیں, تو ان کی ہر قسم کی ٹریٹمنٹ, ہر قسم کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے, کیونکہ وہ قانون کے مہمان ہیں. اور ایک چیز میں آپ کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے کلیئر کر دوں کہ بالکل 100% ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, گھر سے ڈشیں اور کھانے بن کے آتے ہیں. مجھے پرسوں ایک بندے نے بتایا کہ لندن کے ایک ہوٹل سے ان کی کوئی بڑی پسندیدہ اور مرغوب ایک ڈش ہوا کرتی تھی, وہ بھی اسپیشل آئی ہے. ہر قسم کی فیسیلیٹیشن جمعرات والے دن آل اولاد ملتی ہے. جمعرات کے علاوہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اولاد میں سے, اہل خانہ میں سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو پنجاب حکومت کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے ان کے اوپر. بس یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ میری آل شریف سے ریکویسٹ ہے. آپ بالکل نارمل ہیں, نواز شریف صاحب بھی بالکل نارمل ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ اور آل شریف یہ سمجھتے ہیں کہ پوری 22 کروڑ عوام اب نارمل ہے. وہ جو جھوٹ بولیں گے پوری 22 کروڑ عوام یقین کر لے گی. نہیں, یہ 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی ترقی کی جو نا صدی ہے. اس میں ہر چیز فوری طور پہ سامنے آ جاتی ہے, جس طرح آپ کے سامنے ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے, اور سارا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. پہلی چیز. دوسری, پچھلے ایک ہفتے سے سانحہ سائیوال کے حوالے سے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے ایک دن بھی کوئی میڈیا بریفنگ نہیں کی ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم اس ایشو کے اوپر کسی قسم کی کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے تھے. نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ کاؤنٹر پالیٹکس, نہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک, نہ اپوزیشن کی جائز ناجائز جو بھی تنقید ہو رہی تھی اس کے خلاف کوئی جواب دہی کرنا. کیونکہ پوری پاکستانی قوم, وزیر اعظم عمران خان صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت سارے شوق میں تھے. پوری 22 کروڑ عوام شوق میں تھی کہ ایک بے گناہ فیملی, خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا, ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس کے اوپر ہم نے بالکل, میں بھی اور باقی بھی ہماری حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پالیٹکس ہم نے نہیں کھیلی. لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کی طرف سے جو 7 دن گزرے ہیں, میں حیران تھا. کل حمزہ شہباز صاحب نے ان کیمرہ جو سیشن تھا اپنی 6 منٹ کی تقریر میں ایک لمحے کے لیے نظر زمین سے اوپر نہیں اٹھائی, کیونکہ الفاظ اور زبان آپس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے, کیونکہ دل اور زبان آپس میں ساتھ نہیں دے رہے تھے. جو لفظ وہ بولتے تھے اس لفظ کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے ماڈل ٹاؤن کی حاملہ خواتین کے آنسو بھی جو ہے نا ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے.
ماڈل ٹاؤن کے شیرخوار بچے بھی ان کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے تھے. ماڈل ٹاؤن کے 80 سال کے بزرگ جن کی کم از کم جو ہے وہ 5-6 انچ کی لمبی رسپیکٹیبل داڑھی ہوتی تھی, ان کے اوپر ظلم اور جبر, ان کے سینوں پہ سجنے والے پھول اور ان کے سینوں پہ سجنے والی گولیاں ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کے دل اور دماغ کے سامنے آ رہی تھی, جس کی وجہ سے اپوزیشن اور اسپیکر صاحب کا وہ سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک لمحے کے لیے حمزہ شہباز صاحب نے زمین سے نظر نہیں اٹھائی اپنی 6 منٹ کی تقریر میں. ہم یہ 7 دنوں کے اندر اور بھی سانحہ گوجرا سے لے کے سانحہ قصور اور اس طرح کے 20 سانحہ کی ہم بات کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کی. لیکن کل پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی ہسٹری میں, پنجاب حکومت کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ, ان کیمرہ سیشن تمام فاضل ممبران کو, تمام پنجاب کے جو ہے وہ عوامی نمائندوں کو پہلی دفعہ دی گئی. پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی سانحے کے حوالے سے سینئر صحافیوں کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. یہ نیا پاکستان ہے, یہ عمران خان صاحب کے ویژن کا پاکستان ہے, یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی شرافت, دیانت اور متانت کا پنجاب ہے کہ جس کے اندر ہم نے 72 گھنٹوں کے اندر سارا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی جو ہے وہ ہر ایک کے حوالے سے کر کے جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا بھی, ان کو ایک پورے پروسیس کے اندر لا کے عوامی نمائندوں کو, اسمبلی کو, کابینہ کو, صحافیوں کے سامنے پوری پکچر کلیئر کر دی. لیکن کاش اس سے پہلے جتنے 20 سانحات گزرے اسپیشلی پچھلے 10 سالوں میں, اگر کاش ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کی ٹریٹمنٹ آتی تو زیادہ اچھا ہوتا. تیسری چیز اور آخری, مراد علی شاہ صاحب نے سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کے حوالے سے ایک فکرہ کہا کہ میں پاکستان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مراد علی شاہ صاحب آپ ریسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے, وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے, لیکن آپ اور آپ کے آقا آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بچہ بلاول زرداری صاحب, کان کھول کے سن لو, 22 کروڑ عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جگ جگ جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کا تارا پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان, اول و آخر پاکستان اور ہماری جان پاکستان. اور ایک چیز, ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں, یہ پاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا, چاہے وہ سیاست کے اندر ہو, چاہے وہ معاشرت کے اندر ہو, چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو, پاکستان کی عوام اس کی زبان گدی سے نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گی. یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اور یہ پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ترقی کرے گا, اور ترقی کی وہ منازل طے کرے گا کہ جو ان چوروں, لٹیروں اور نوسر بازوں نے اس پاکستان کو لوٹ لوٹ کے, نوچ نوچ کے ستیہ ناش پھیر دیا تھا. انشاءاللہ ایک منٹ میں لیتا ہوں انشاءاللہ پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں معاشی, معاشرتی, ثقافتی, تمدنی, خارجی, داخلی ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ ترقی کرے گا. بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر نے کل جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے, ان کیمرہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اس لیے بتائیے گا اپوزیشن کے یہ تمام جو ہیں تحفظات ان کو دور کیا جائے گا. دیکھیں, عمران خان صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی, کابینہ کی میٹنگ کے اندر بھی, بعد میں بھی, پبلک کے سامنے بھی, میڈیا کے سامنے بھی ایک چیز بڑی کلیئر کر دی ہے. اگر عوام, اپوزیشن تو بڑی دور کی بات ہے, عوام بھی اگر راضی نہیں ہوگی تو اس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ کے سینئر صحافی کو جو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی اس میں موجود تھا, جہاں پہ بھی تھا, بالکل چیز کلیئر ہے. خلیل اور اس کی فیملی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور اس ظلم میں جو شریک تھے ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کا اور سردار عثمان بزدار صاحب کا عہد ہے اور ان کا وعدہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. جان صاحب آپ نے کہا کہ لندن سے کوئی مرغن غذائیں ان کے لیے بن گئی, یہ لندن سے آئی ہیں یا یہیں تیار ہوئی ہیں؟ اچھا, وہ مجھے دوسرا یہ ہے کہ جو جمعرات کو آپ نے کہا کہ ان کی آل اولاد ان کو ملتی ہے, تو اس کے علاوہ بھی جب بھی ملنا چاہیں تو مل سکتی ہے. کیا باقی قیدیوں کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ جب بھی کوئی ان کا ملنا چاہے تو مل سکتا ہے؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کا جو احتساب بھی ہوا ہے نا, میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, میں نے جیل کاٹی ہوئی ہے, حوالات 40 دفعہ کاٹی ہوئی ہے, ماریں کم از کم 50 دفعہ سرکاری غیر سرکاری ہم نے کھائی ہوئی ہے. ساری لائف پوری جو ہے نا سیاست کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس میں.
ہم نے تو کم از کم اس طرح نہ جیل کاٹی ہے نہ اس طرح حوالات کاٹی ہے. جس وی آئی پی بھی نہیں وی آئی پی ہے نا, ٹھیک ہے نا, سنیں نا بات سن لیں. میرا خیال ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اس طرح نہیں کاٹی تھی, وہ بھی پرائم منسٹر رہے تھے نا, انہوں نے بھی اس طرح نہیں کاٹی تھی. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا تھا. میں اب سوال جواب دے دوں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے تسک و احتشام کے ساتھ, پوری شان کے ساتھ لایا جاتا تھا, سرکاری غیر سرکاری پروٹوکول دونوں کے ساتھ. گاڑیاں 15-20 آگے 15-20 پیچھے ہوتی تھیں, اور اسی طریقے سے جیل کے اندر بھی ان کو پورے اہتمام ہے تاکہ کوئی گلا شکوہ نہ رہے. ہم لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.